نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم بے ترتیب نمازوں کے اوقات الگ الگ اور انفرادی طور پر نمازوں کے جو اوقات بنتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5 جو نمازیں ہیں ان نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اوقات میں ادا کیا ہے۔ ویسے تو وہ حدیث جس کے اندر 5 نمازوں کی ادائیگی کا ذکر ہے، نمازوں کے اوقات اسی حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ الگ الگ جو نمازوں کے اوقات ہیں، مثلا ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت اور فجر کا وقت، یہ جو الگ الگ بیان ہے، اس الگ الگ بیان میں مزید کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں اور جنہیں نہ جاننے کی صورت میں ہم کسی کوتاہی کا، کسی تقصیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے قبل آپ کے سامنے ظہر، عصر اور مغرب کے اوقات کے بارے میں الگ الگ طور پر آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اب عشاء کی وقت کی نماز کی بات ہونے لگی ہے۔ اس کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ویلی وقت المغرب وقت المختار للعشاء۔ یہاں آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ ہر وقت جس نماز کا بھی کوئی وقت ہے، اس نماز کے وقت کے ساتھ یہ چیز جو ہے نا وہ لازماً بیان ہو رہی ہے کہ عصر کا، ظہر کا جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے جو وقت ہے۔ تو یہ اتصال جو ہے نمازوں کے اوقات کے درمیان، یہ جو اتصال ہے، یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کو وقت میسر آ جاتا ہے، ان ٹائم، عین وقت پر انہیں وقت میسر آ جاتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں نماز۔ جو کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو اس کا آخری وقت ہے کسی نماز کا، باقی جو رہ جاتے ہیں وہ اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کے بندے وقتاً فوقتاً بارگاہ ازدی میں راز و نیاز کرتے رہتے ہیں اور یہ زمین سجدوں سے آباد رہتی ہے۔ ظہر کا وقت عصر کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، عصر کا وقت مغرب کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسی طرح مغرب کا جو مختار، مغرب کا جو وقت ہے وہ عشاء کے مختار وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی اس کے اول وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَيَمْتَدُّ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ اور نصف ہی،
اور یہ وقت جو ہے یہ جاری رہتا ہے، یہ پھیلا ہوا ہے رات ایک تہائی رات تک۔ ایک تہائی رات سے مراد ہے کہ جب یعنی رات کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے ایک طرف اور ایک حصہ ایک طرف، رات کے تیسرے حصے تک اس کا وقت پھیلا ہوا ہے، یا تیسرے حصے تک ہے یا اس کے نصف تک ہے۔ لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّىٰ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھائی ہے فی الیوم الاول، پہلے دن، ہینا غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گئی تھی، وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، ہینا کانا ثلث اللیل الاول، جب رات کا جو ثلث ہے، ثلث یعنی ایک تہائی رات، رات کا 2 حصوں کے مقابلے میں جو تیسرا حصہ ہے، جو جب اس کی ابتدا تھی اس وقت ہی غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گئی، وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، دوسرے دن جو ہے، پہلے دن جب شفق غائب ہو گئی تب پڑھائی، اور دوسرے دن جب رات کے ایک تہائی حصے کی ابتدا ہوئی تو اس وقت آپ کو نماز پڑھائی۔ ثم قال الوقت فیما بین ھذین، رواہ مسلم، پھر فرمایا کہ وقت جو ہے عشاء کی نماز کا وہ ان 2 اوقات کے درمیان ہے۔ اور یہ بھی کئی حدیثوں کے اندر، کئی احادیث کے اندر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ نصف رات تک جاری رہتا ہے، نصف رات تک یعنی آدھی رات تک جاری رہتا ہے۔ یعنی یہ الگ الگ جو اوقات نمازوں کے ہیں نا، جو ان کا الگ الگ بیان ہے، اس بیان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس انفرادی بیان میں آپ کو یہ آگاہی بھی حاصل ہو جاتی ہے، مزید کچھ چیزوں کی، ان جو ہے نا نمازوں کے متعلقہ مزید مسائل کی آپ کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یعنی مزید اب جو ہے نا یہ بات واضح ہوگی کہ نماز جو ہے عشاء کی نماز، اس کا وقت لیلۃ بالعتمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا، دیر اس میں کر دی۔ فنادا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما ینتظرها غیرکم ولم تصلی یومئذ بالمدینۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کا نہیں انتظار کیا، غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور نے، ولم تصلی یومئذ بالمدینۃ، اور نہ ہی یہ آج کے دن مدینہ میں جو ہے نا وہ پڑھی گئی ہے، مثلا اس عام وقت میں نہیں پڑھی گئی جس وقت میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی۔ ثم قال، پھر فرمایا، صلوہا فیما بین ان یغیب الشفق، اس کو پڑھا کرو اس درمیان کہ شفق غائب ہو جائے، الی ثلث اللیل، ایک تہائی رات تک۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مزید اس بارہ میں ہماری یہ تشفی ہو گئی، تسلی ہو گئی کہ عصر کی، عشاء کی جو نماز ہے اس کا جو وقت ہے وہ شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ سہولت والا وقت، مختار وقت، وہ ہے ثلث اللیل، یعنی رات کا
1/3 حصہ جب گزر جائے اس وقت 2 حصے باقی ہوں اور 1/3 ایک حصہ رات کا گزر جائے، اس وقت تک اس کا مختار وقت اور سہولت والا وقت اور پسندیدہ وقت جاری رہتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز اس نماز سے قبل کیا انسان نیند کر سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں یہ آگاہی حاصل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اس نماز سے قبل سونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ نیند جو ہے وہ غالب آ جائے اور انسان کے لیے اس کا دشمن شیطان اس نیند کو مزید لطف اندوز بنا دے اور انسان نماز سے رہ جائے، اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے یا وہ نماز اس سے جاتی رہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یستحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے ان یؤخر العشاء کہ عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں، وکانا یکرہ النوم قبلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی نہ تو اس سے پہلے سونا ہے اور نہ ہی اس نماز کے بعد بیٹھ کر گپیں مارنی ہیں، محفلیں لگانی ہیں، باتیں کرنی ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ جب آپ باتیں کریں گے اور گپیں لگائیں گے، محفلیں سجائیں گے، بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کافی دیر تک گپ شپ میں مصروف رہیں، باتوں میں مصروف رہیں اور پھر رات کی اس حصے میں سوئیں کہ صبح کے وقت آپ کے لیے اٹھ کر وقت پر نماز ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے باتیں کرنے کو سونے کو ناپسند کیا ہے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بصلاۃ العشاء، ایک رات ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا عشاء کی نماز کے لیے، حتیٰ ذہب نحو من شطر اللیل، حتیٰ کہ رات کا آدھا حصہ جو ہے وہ چلا گیا۔ قال فجاء فصلی بنا، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں نماز پڑھائی، ثم قال، پھر فرمایا خذوا مقاعدکم، اپنی اپنی جگہوں کو پکڑ لو، یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، فإن الناس قد اخذوا مضاجعهم وإنکم لم تزالوا فی صلاۃ، آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے بستروں کو، اپنے اپنے ٹھکانوں کو پکڑ چکے ہیں اور تم لم تزالوا فی صلاۃ من انتظرتموها، تم جتنی دیر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرو گے اس وقت تک تم عبادت اور نماز کی حالت میں رہو گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ولولا ضعف الضعیف، اگر کمزور کی جو کمزوری ہے وہ اگر آڑے نہ آئے، وسقم السقیم، اور بیمار کی بیماری آڑے نہ آئے، وہ حاجت ذی الحاجت، اور ضرورت مند کی ضرورت آڑے نہ آئے، وہ مسئلہ نہ بنے، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا، آدھی رات تک میں اس کو مؤخر کر دیتا۔ اس روایت کو بیان کیا ہے رواہ احمد و ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اور کئی اور محدثین نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں امام احمد کہہ دیں کہ مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے، وہ حدیث آج تک وہ حدیث ثابت نہیں ہو سکی، اتنی مہارت اور اتنا علم تھا ان کے پاس جنہوں نے اس روایت کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار لوگوں کی بیماری اور بوڑھوں کا بڑھاپا اور حاجت مند لوگوں کی جو حاجات ہیں اگر وہ سامنے نہ ہوں، اگر وہ درمیان میں آڑے نہ آئیں، تو میں اس نماز کو
آدھی رات تک جو ہے نا اس کے وقت کو آدھی رات تک پھیلا دوں، یعنی میں مقرر کر دوں اس کا وقت آدھی رات کو، مگر یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کا جو ٹائم ہے وہ جو ہے نا وہ اتنا اس میں دیر نہیں کی شریعت نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں لے گئے کہ لوگ جو ہے نا لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو معمول بنا لیں کہ شفق کے غیب ہوتے ہی ہم اس کو ادا کر دیں، نہیں، جو اس کا وقت یہ مختلف حدیثوں کے ذریعے آپ سن چکے ہیں، جو اس کا وقت ہے وہ ہے رات کا 1/3 حصہ جب گزر جائے، 2 حصے باقی رہتے ہوں، اور 1/3 یعنی 1 حصہ اس کا گزر جائے اور 2 حصے باقی رہتے ہوں، تو یہ ہے اس کا زیادہ ثواب والا وقت، یعنی نماز عشاء کا وقت۔ اب انشاءاللہ تعالی مزید ہم جو ہے نا